وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے 1 سال پہلے ملک کی معیشت ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکی تھی، اب معاشی ترقی کا سفر شروع ہونے کو ہے۔ 5 ارب ڈالر کے لیے آرمی چیف اور ہم دوست ممالک کے پاس گئے، بر وقت اقدامات سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے مل کر کام کرنا ہوگا۔ حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی اجلاس، خطاب میں مزید کہا دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا اور سرمایہ کاری واپس آئے گی۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ کون تھا جو دہشت گردوں کو واپس لایا؟ گالم گلوچ کے زہر کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پاک فوج کے بہادر جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ حکومت سنبھالی تو بہت سے چیلنجز درپیش تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے بہت سی کامیابیاں سمیٹیں۔ پاکستان اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا رکن بنا۔ ضرب عزم کی طرح عزم استحکام پر بھی عمل درآمد کرایا جائے گا۔ خصوصی اجلاس میں اپنی وزارت کی 1 سالہ کارکردگی پیش کی، بولے SCO کانفرنس کا کامیاب انعقاد پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمارا ملک معدنیات سے مالا مال ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ مہنگائی کی شرح 1.5% تک آ چکی ہے۔ ملک میں پہلی بار زرعی انکم ٹیکس کا نفاذ ہوا۔ عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ترجیح، بجلی کی فی یونٹ اوسطاً قیمت 4 روپے 96 پیسے کم ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی خصوصی اجلاس میں اپنی وزارت کی کارکردگی بارے بریفنگ، کہا صنعتی اور زرعی شعبے کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ IPPs کے ساتھ نظر ثانی معاہدوں سے 1333 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ توانائی کے شعبے میں آئندہ 4 سال میں گردشی قرض کا خاتمہ ترجیح ہے۔ IMF اور پاکستان نے پالیسی لیول مذاکرات، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی معاشی صورتحال اور اصلاحاتی ایجنڈے پر بریفنگ، FBR میں اصلاحات اور کارکردگی سے آگاہ کیا، ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال پر تفصیلی بریفنگ، مالیاتی خسارہ، پرائمری بیلنس، صوبوں کا سرپلس زیر بحث آیا، پاکستان کی IMF پروگرام پر سختی سے کاربند رہنے کی یقین دہانی، IMF کا وفد مالی کارکردگی، حکومتی اخراجات، نجکاری، ٹیکس وصولی، پاور سیکٹر اور سرمایہ کاری کا جائزہ لے گا۔ ٹرائل یہاں ہو یا وہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ جرم کسی نے بھی کیا ہو سزا تو ہونی چاہیے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے ملٹری کورٹس میں سیولین ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، کہا سارے فورم قابل احترام ہیں۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا زمین آسمان کا فرق ہے، ایک ٹرائل آزاد اور دوسرا فوجی عدالت میں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا ملٹری کورٹ سے کتنے لوگ رہا ہوئے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا اس وقت 105 میں سے 66 ملزم جیلوں میں ہیں۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ میں کل پھر سماعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں PTI کی دستاویزات نامکمل قرار دے دی۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے کیس سنا۔ ممبر خیبر پختونخوا نے استفسار کیا PTI کے اندر کے معاملات کون چلا رہا ہے؟ میڈیا میں سلمان اکرم راجہ کا نام آتا ہے، وہ پارٹی میں کیا ہے؟ بیرسٹر گوہر نے جواب دیا ہم صرف انڈور مینجمنٹ کے تحت معاملات چلا رہے ہیں، جب آپ سرٹیفکیٹ دیں گے تو پھر معاملہ حل ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے 8 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے 1 سال ہو گیا PTI کو انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ہمارے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کرانے والی جماعتوں کو سرٹیفکیٹ مل گئے۔ آج پھر الیکشن کمیشن نے کیس 8 اپریل تک ملتوی کر دیا۔ بولے مخصوص نشستوں پر بھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ روک رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گیا۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر نے کہا PTI کی تنظیم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، پارٹی انتخابات ڈھونگ تھے، بندر بانٹ روکنے کے لیے پارٹی فنڈز منجمد کیے جائیں۔ ہو رہی ہے کراچی مصطفیٰ عامر قاتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 6 روز کی توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت سینٹرل جیل نے پولیس کی استدعا منظور کر لی۔ ATC کا ملزم شہراز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم شہراز کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو بیان ریکارڈ کرا دیا۔
عدالت نے ریمارکس دیے، قانون کے مطابق ملزم شہراز کو جوڈیشل مجسٹریٹ کو عدالتی ریمانڈ پر بھیجنا چاہیے تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے نکاح نامے میں تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے ٹیسٹ لازمی قرار دینے کے لیے 2 ماہ کی مہلت مانگ لی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا معاملہ پہلے سے ہی زیر غور ہے۔ نکاح نامے میں ترمیم سے متعلق لوکل گورنمنٹ نے محکمہ قانون کو سمری بھیجی ہے، 2 ماہ وقت دے دیں، اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ کیس کی آئندہ سماعت 8 مئی کو ہوگی۔ پنجاب میں 170 سیاحتی مقامات اور ٹریلز کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں سیاحت کے فروغ کے لیے اہم فیصلے۔ پنجاب کی پہلی مکمل ٹورزم میگنیفیسنٹ ایپ تیار، جلد آغاز ہوگا۔ ٹریول وزٹ اور ہوٹل بکنگ کے فیچر شامل، چیٹ بوٹ سے مفید معلومات بھی حاصل کی جا سکیں گی۔ پہلی بار ٹورزم ٹریل بھی تیار کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی پہلی ٹورزم اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی کی اصولی منظوری بھی دے دی۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب کو سیاحت کا مرکز بنائیں گے۔ دورہ نیوزی لینڈ T20 کے کپتان ہوں گے آغا سلمان۔ T20 ٹیم سے باہر ہو گئے بابر اور رضوان، ون ڈے کی قیادت نبھاتے رہیں گے محمد رضوان۔ شاداب خان کی T20 ٹیم میں واپسی، نائب کپتانی بھی مل گئی۔ T20 اسکواڈ میں شاہین آفریدی، عبدالصمد، ابرار احمد، حارث رؤف، حسن نواز شامل۔ جہانداد خان، خوشدل شاہ، عباس آفریدی، محمد علی اور محمد حارث ٹیم کا حصہ۔ عرفان خان، عمیر بن یوسف، سفیان مقیم اور عثمان خان بھی شامل۔ ون ڈے اسکواڈ میں کپتان محمد رضوان، سلمان علی آغا، بابر اعظم، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، عاقب جاوید، فہیم اشرف شامل۔ امام الحق، عرفان نیازی، خوشدل شاہ، محمد علی، وسیم جونیئر، نسیم شاہ، سفیان مقیم اور طیب طاہر ون ڈے کا حصہ۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سفید موتیوں کی برسات کا سلسلہ جاری۔ ملکہ کوہسار مری میں آسمان سے اترتے روئی کے گالوں نے مناظر مزید حسین بنا دیے۔ وادی کاغان، ناران، شوگران میں دوسرے روز بھی برف باری۔ سوات کے سیاحتی مقام کالاب میں 1 فٹ تک برف پڑ چکی۔ آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں شدید برف باری، سڑک بند ہونے پر 150 سے زائد افراد پھنس گئے۔ اسکردو میں پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ ایک روز سستا ہونے کے بعد سونے کی قیمت میں 4800 روپے کا بڑا اضافہ۔ 1 تولہ سونا 3,06,300 روپے کا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 757 پوائنٹس کا اضافہ، 1,12,744 پر بند۔ 20 کروڑ 68 لاکھ حصص کا کاروبار 11 ارب 33 کروڑ روپے میں ہوا۔ سرمایہ کاروں نے 84 ارب روپے منافع کمایا۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ کمزور رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا، 279 روپے 77 پیسے میں فروخت۔ ایلون مسک دنیا کی امیر ترین شخصیت قرار۔ امریکی میگزین فوربس نے فہرست جاری کر دی۔ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے مالک مارک زکربرگ کا دوسرا نمبر۔ ایمیزون کے مالک جیف بیزوس کی امیر ترین افراد میں تیسری پوزیشن۔ دنیا کے 10 امیر ترین افراد میں سے 8 کا تعلق امریکہ سے ہے۔ فرانس کے برنارڈ اور اسپین کے ایمینیکو اورٹیگا بھی ٹاپ 10 میں شامل۔